وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین درس کا نمبر 2075 آیت نمبر 47. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً انکار آخرت کی لعنت میں گرفتار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یأکلون. اور ایک نشانی ان کے لیے زمین مردہ ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اگایا، پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. اور اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس میں چشمے جاری کر دی. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا، تو پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. وہ خدا پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کی ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے. وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون. اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو اس وقت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. اور سورج اپنے مقرر رستے پر چلتا رہتا ہے، یہ خدائے غالب اور دانا کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دیں، یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ تو سورج ہی سے ہو سکتا ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا.
اور ان کے لیے ویسی ہی اور چیزیں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ ان کو رہائی ملے، إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے فائدے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو دیا ہے، قال الذین کفروا، تو حق سے انکار کرنے والے کہتے ہیں للذین آمنوا، ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں، انطعم من اللہ یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ کب ہو وہ وعدہ عذاب کا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، دراصل جس چیز کی راہ وہ تک رہے ہیں وہ ایک دھماکہ ہے بس۔ فَإِذَا هُمْ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جو یکا یک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب وہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، تو اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین ہے اور مضمون اس کا قرآن پاک کے بنیادی مضامین ہیں، کیونکہ اس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت ہمیں نازل کی ہے اس کا مدعا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے گزارے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے عقیدے، اپنے نظریے اور اعمال کی بنا پر، اور جنت میں داخلے کا مستحق بنا لے اپنے آپ کو۔ تو اس سلسلے میں جو گزشتہ آیت تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دو چیزیں ہیں، ایک تو تقوی ہے، پھر عمل ہے، اور عمل میں خیر خواہی ہے۔ آج کی آیت اسی پر مشتمل ہے۔ میں اللہ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو آپ کا نظریہ ہے تقوی، اور تقوی کی بنیاد وہ آپ کا خیال ہے، وہ ارادہ ہے جس کے تحت آپ نے زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا۔ اس کے بعد آتی ہے مخلوق کی خیر خواہی، یعنی سب سے پہلے تو آپ نے تقوی کی روش اختیار کرنی ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور آپ دنیا اور آخرت میں ناکامی سے بچ جائے۔ یہ گزشتہ آیت تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آج کی جو آیت ہے وہ انفاق ہے۔
انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ انفاق کی بنا پر ہی قائم ہے. اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق کو اپنے طرف سے فائدہ پہنچانا. اللہ نے جو رزق دیا ہے، اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم کر دیا ہے. نحن قسمنا بینہم فی الحیات الدنیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا او کما قال. ہم نے معیشت، اب کسی کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، اور غریبوں کا حصہ مالداروں کو دے دیا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، میں اس وقت اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جیسے کہ وہ ہے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالداروں سے لو اور غریبوں کو دو. مالدار، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب اس کی یعنی مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو خوشحالی آ گئی معاشرے میں. زکوٰۃ لینے والا باقی نہ بچا، سب کے پاس یعنی اپنے حیثیت سے مال تھا، سب دینے والے بن گئے، لینے والا نہیں ہے. ظاہر ہے یا تو آپ لینے کے دینے والے ہوں گے یا لینے والے ہوں گے، یا زکوٰۃ، یا آپ فقیر ہوں گے یا آپ پر زکوٰۃ دینا واجب ہوگی. تو یہ اسلام کا ایک یعنی جو معیشت کا وہ ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی بنیاد پر ہے. تو اگر کوئی یہ سوچے، یعنی انسان میں دیکھیں اس کی حکمتوں میں یہ آتا ہے کہ انسان سے دنیا کی محبت، پیسے کی لالچ، اللہ تعالیٰ دینے سے وہ لالچ ختم ہوتی ہے، اللہ پہ اعتماد بڑھتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ یعنی فقر کی یعنی تنگی کا ڈر ہو اور اس کے باوجود آپ خرچ کریں، اللہ کی راستے میں صدقہ دیں. بہترین صدقہ وہ ہے. ایک تو یہ ہے نا کہ آدمی کے پاس بہت پیسے ہیں، اس میں سے کچھ دے دیا تو وہ تنگ دستی سے نہیں ڈرتا، میرے پاس ابھی تو بہت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دو خرچ کرو. یہ ہمیں اب جن لوگوں کا یعنی اب یہاں جو ہے ایک بات میں پہلے عرض کر دوں کہ یہ آیت ہم اپنے لیے اس کو اپنے لیے سمجھیں گے اور اس سے ہم اپنے لیے عبرت لیں گے، کیونکہ کنجوس کون ہے؟ ہم ہیں. لالچی بھی ہم ہیں، کنجوس بھی ہم ہیں، اللہ کی راہ میں بخیل بھی ہیں. تو جب بخل کی کیفیت آپ میں موجود ہو تو آپ جنت جانے کے اہل نہیں بن سکتے. وہ فارسی کا ایک شعر ہے نا، کبھی کبھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ بخیل اربوت زاہد بر و بحر بہشتی نباشد بحکم خبر. کہ بخیل آدمی جو ہے وہ اگر خشکی اور تری پر اس نے سجدے سے بھر دیا ہوں، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر وہ اس کو حکم کا علم ہے. بحکم خبر. تو یہ بخل جو ہے یہ تو اخلاق رذیلہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سخی بنو، عطا کرنے والے بنو. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرنے والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیں بھی آنی چاہیے. ہمیں دینے والا بننا چاہیے، خرچ کرنے والا بننا چاہیے، اور بخیل نہیں بننا چاہیے. اور باقی تو تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. انطعم من لا یشاء اللہ تعالیٰ، یہ ذہنیت ہے کہ بھئی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے غریب پیدا کیا ہے تو ہم کیسے ان کو مالدار کر دیں. تو یہ ایک ذہنیت ہے، یعنی صحیح نہیں ہے. تو ہم لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر پرست ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں عام طور پہ. بخل ہمارا خاصا ہے.
تو اور ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ہمیں لوگ ٹھیک نہیں لگتے. ان انتم الا فی ضلال مبین، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں. الا انہم هم السفہاء، خبردار یہی لوگ جو ہیں بے وقوف ہیں، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی دلال ان انتم الا فی ضلال کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو بخیل لوگ ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور منافق جو ہے صاحب کرام اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے خوش دلی سے خرچ نہیں کرتا، کھلے دل سے خرچ نہیں کرتا. اور قرآن میں ہے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، وہ نقصان سمجھتے ہیں. منافق جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نقصان سمجھتا ہے، بس یہ میں نے دے دیے اور یہ گئے. تو یہ ایک دیکھیں ایک ذہنیت ہے، اور جب تک آپ کا ایمان باللہ نہ ہو آپ سخی نہیں بن سکتے جیسا کہ درکار ہے. یعنی جو صفت اللہ تعالیٰ کو چاہیے آپ کی سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میں پوری آیت پڑھ دوں تو میرے خیال سے زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. خیال کیجئے گا ذرا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ، یقین کر لو. میں نے آپ کو معنی بتائیں. یقین کا مطلب کہ اللہ میری منزل ہے، میں اللہ کا ہوں، اللہ نے مجھے اپنی راہ میں محنت کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. تؤمنون باللہ، پھر اللہ کی راہ میں تجاہدون، جہاد کرو یعنی کوشش کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور جان سے، فی سبیل اللہ باموالکم ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے اگر تم جانو. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، سبحان اللہ، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا، باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا جس کے ضمن میں نہریں بہ رہی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور اچھے رہنے کے مکانات، وہ دائمی جنت. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، بڑی کامیابی. تو دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، میں تو آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں. اب اصل میں مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس پر ہم مطلب ہم ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ یہ ہمارا ہے، یہ اللہ کا ہے. جو کچھ بھی ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. ظاہر ہے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، نہ اس کے تن پہ کپڑے ہوتے ہیں نہ جیب میں کوئی پیسے ہوتے ہیں. آج میری جیب میں پیسے بھی ہیں اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، تن پہ کپڑے ہیں، جیب میں پیسے ہیں. میری ہر ایک کم یا زیادہ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی وہ ہے. تو جو کچھ بھی ہے، اب جو علم ہے، جو طاقت ہے، جو پیسہ ہے، یہ سب تو اللہ ہی نے دیا ہے. اللہ نے دیکھیں مجھے اگر کچھ ملا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس سے زیادہ یا کم تو نہیں مل سکتا مجھے. جو صحت دی ہے وہ اللہ نے دی ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے.
اسی طرح مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مالک بن بیٹھے ہیں، ہم اپنی انا کے خول میں بند ہیں. میں، میرا مال، میرے بیٹے، میری بیوی، میرا شوہر، میرا گھر، میرا کاروبار، میری نوکری، میرا عہدہ. اوئے تیرا کیا ہے بیچ میں؟ سب کچھ اللہ کا ہے، امتحان ہے. اچھا ہے یا برا ہے، خیر ہے یا شر ہے، امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. تمہیں میں آزماتا ہوں اچھی حالت میں، بری حالت میں. تو یہاں دیکھیں جو بھی احکامات الہی ہیں اور جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس میں ہماری بھلائی ہے. انفقوا مما رزقکم اللہ، یہ ایک عام پروگرام ہے، انفاق فی سبیل اللہ. اور مال صرف مال کا خرچ نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہے، جو بھی طاقت ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کے ہو کے رہ گئے، تو اب بخل جو ہے وہ ایک لازمی صفت ہے ہمارے ساتھ. بخل، ہم دنیا کے ہو گئے اور دنیا کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے. ہماری ساری جد و جہد جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے. کیوں کہ دنیا ہمارا مدعا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری تگ و دو، ساری کوشش دنیا کے لیے خرچ ہو رہی ہے. منزل دنیا، جد و جہد دنیا کے لیے. منزل آخرت، تو پھر جد و جہد تو دنیا کے لیے نہیں ہوگی، آخرت کے لیے ہوگی. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، اس کے لیے اس کے مناسب جد و جہد بھی کی. ان لوگوں کی کوشش کی میں قدردانی کروں گا. دیکھیں کوشش تو انسان کرتا ہے، نکھٹو لوگ بہت کم ہوتے ہیں، کوشش ہر ایک کرتا ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ تو نکھٹو ہوتے ہیں، وہ اس کی بات نہیں ہے. لیکن کوشش، انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ کوشش میں ہے، اور اکثریت کا مدعا جو ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے، مٹیریل ہے. مدعا، مقصد، محبوب، مطلوب دنیا ہے. تو پھر ہم ظاہری کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آخرت ہمارا یقین نہیں ہے. کس کا؟ آج کے مسلمان کا. تو آخرت کے لیے تو ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے. یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں روایتی طور پہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ روایات ہے. یہ آباء و اجداد سے ملی ہوئی ہماری ایک کلچر ہے، ایک روایات ہے. بس اس تک ہم محدود ہیں. یعنی روایتی طور پہ ہم ایسا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، کلمے کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں. بس حقیقت میں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ ہمارا ایمان باللہ ہے نہیں، ہم مومن نہیں ہیں. ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن دنیا پر ہے. ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے، اللہ نہیں ہے. ایک بہت خطرناک صورتحال ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں. ایک معاشرہ، یہ چاروں طرف ہم ایسے معاشرے میں گھرے میں ہیں جو ظاہردار ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، دنیا دار ہیں، اور یہ آخرت کے طلبگار نہیں ہیں. ان کو یقین ہی نہیں آتا، ورنہ وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں ابھی اس کا واقعہ آئے گا. ان آیت نمبر 55 میں، ان اصحاب الجنت اليوم هم فی شغل فاکہون
ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ سبحان اللہ، ایک بہت 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 ہی اچھا وقت، اور وہ مزوں کا وقت ہے۔ فی شغل فاکہون، وہاں پہ میں اسی وقت میں آپ کی بات کروں گا، لیکن جو 4 آیت میں نے پڑھی ہے اس میں سارا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مومن جو ہے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، وہ ایک شغل میں ہوں گے، ایک مستی میں ہوں گے، کھا پی رہے ہوں گے۔ ہمارا تو یقین نہیں ہے، نہ ہمارے منہ میں پانی آتا ہے، لیکن کوئی اچھی چیز ہو اور آپ بھوکے ہوں اور کوئی آپ کے سامنے کھانا کھا رہا ہو یا آپ کو خوشبو آ رہی ہو تو آپ کو منہ میں پانی آ جاتا ہے نا۔ ایک طلب، ایک تڑپ ہمارے دل میں تو نہیں ہے، ہمارے دل میں تو ظاہر کی تڑپ ہے، ظاہر کی طلب تڑپ۔ خوشبو آ رہی ہے نا، یہ کڑکتے نوٹوں کی کھنکار، یہ چمکتا ہوا سونا، زیورات، چاندی، سونے چاندی، ڈائمنڈز، جڑاؤ پتہ نہیں کیا کیا جڑاؤ ہے، کندن ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سنیاروں کے پاس جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ چلتا ہے یہ چمک دمک، یہ ہماری آنکھیں خیرہ کر دیا ہے، ہمیں اندھا کر دیا ہے، حق سے اندھے ہو گئے ہم۔ حق کے طلبگار نہیں ہے آج کا مومن، نو ناٹ ایٹ آل، اللہ کا طلبگار نہیں ہے۔ جنت دوزخ اس کو یقین ہی نہیں آتا، دوزخ بڑی خطرناک جگہ ہے۔ ہم مجرم بنے ہوئے ہیں، ہم مجرم بنے ہوئے ہیں، اور مجرموں کا حال آیت نمبر 59 میں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ اے مجرموں، الگ ہو جاؤ۔ مجرم کون ہے؟ جو دنیا دار ہے۔ مجرم کون ہے؟ جو طالبان دنیا ہے۔ مجرم کون ہے؟ جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، مجرم ہے۔ انشاءاللہ آئے گا وہ مضمون، میں اللہ کی عطا سے، اس کی توفیق سے میں بیان کروں گا۔ آج جو میں مضمون بیان کر رہا ہوں وہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اب یہ لہم کون مخاطب ہے؟ یہاں لفظ آیا ہے کفرو اور آمنو، ان دونوں میں سے ایک میں تو ہم ہیں۔ قال الذین کفروا للذین آمنوا، دو ہی لوگ ہیں دنیا میں، پھر تو تفصیلات ہیں۔ مشرک جو ہے وہ کافر بھی ہے، اور کافر جو ہے وہ مشرک بھی ہے، چیزیں کی ہے۔ منافق مشرک اور وہ کافر، یہ ایک ہی کیٹیگری ہے۔ منافق کی ذرا زیادہ ہے، ہم یعنی حیثیت ذرا زیادہ ہے، اس کو سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ کون؟ ہمیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو بہت بڑے مجرم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں۔ زبان پہ کلمہ، عمل میں ناشکری، انکار آخرت کا۔ اور دیکھیں ہماری ذمہ داریاں تو بہت ہیں، امت مسلمہ جو برائے نام ہے، اس پہ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم نے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے، اچھے عمل کا، اچھے نظریے کا۔ ہم کون سا نظریہ، کون سا عمل پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ بدنام زمانہ قوم ہے یہ مسلمان، جو کہتی ہے وہ کرتی نہیں ہے، اللہ کا غضب ہے اس پہ۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اللہ نے فرمایا کیوں کہتے ہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو
جو کرتے نہیں۔ اللہ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا یعنی ہوش سے کام لیں۔ ہم پہ تو ایک جوش چڑھا ہوا ہے، جوش، ہوش نہیں ہے، ہم بے ہوش ہیں۔ جوش ہے دنیا کا، ظاہر کا، وہ کہتے ہیں نا بغل میں چھری منہ میں رام رام، خدا خدا کرتے ہیں، اللہ رسول اللہ رسول، عمل میں دنیا دنیا دنیا۔ یعنی ہمارے تمام فیصلوں کی بنیاد آپ دیکھ لیں، دنیا ہے، مفاد پرستی ہے، للہیت نہیں ہے۔ تمہارے ہاں دیکھیں یہ ایک عام مسئلہ ہے، جب آپ کی منزل دنیا بن گئی، اب آپ کے تمام فیصلے وہ دنیا داری کی بنیاد پر ہوں گے، ظاہر کی بنیاد پر ہوں گے، کیونکہ آپ تو دنیا کے طالب ہیں، تو آپ کے فیصلوں میں جو ہے وہ آپ کی زبان پر اور آپ کے فیصلوں سے وہ نظر آئے گا کہ آپ دنیا والے ہیں، آپ دنیا سے محبت کرنے والے ہیں۔ آپ باتیں یہ تو خیر یعنی ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا، لیکن عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہرحال میں یہ آیت جو ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ طَعَامَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں نے اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے اس پہ بات کی ہے۔ مختصر ایک بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں کفروا اور آمنو، آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صاحب ایمان لوگ ہیں، تو پھر آپ ناشکر ہیں۔ دیکھیں دو ہی رویے ہیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، یا تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کر لو یا ناشکری کا۔ تو کفرو اور آمنو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور میں کہہ دوں آپ کو، یہ آیات کسی خاص شان نزول تک محدود نہیں ہے، برائے مہربانی ایسا نہ سوچیں۔ یہ ایک عام قرآن کی آیت ہے، اس میں دو گروہ ہیں۔ جب یعنی ایمان والے ایک بات کر رہے ہیں ناشکروں کو، ناشکرے پھر جواب دے رہے ہیں، تو آپ یہ فیصلہ کریں، کیا آپ بخیل نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ والے ہیں؟ کیا آپ کا مدعا اللہ ہے؟ کیا آپ کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہے؟ یہ تو آپ فیصلہ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر خدا چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم